اسرائیل میں کی طرف سے یہ پیس معاہدے کے بعد کیا یہ پیس معاہدے میں کیا یہ لکھا ہوا تھا کہ ابھی آپ یہ سائن کریں اور اس کے بعد ہم جو ہے ہیوی بمبارڈمنٹ کریں گے؟ ہاں، اور جہاں جتنا ہم کر رہے تھے اس سے زیادہ کریں گے. ہمیں جہاں شک ہوگا کچھ ہوگا ہم اس کے بعد اس کی وائلیشن کریں گے. جس کو جو ہڈن شک ہوگی کوئی شاید. this is phase 1. ابھی اس میں 20 شرطوں میں سے 3-4 پہ عمل ہوا ہے. عمل بھی کیا سائن ہوا ہے. آگے کی تو میں خیال سٹیج ہی نہیں آئے گی. اور آپ دیکھیں صرف اس بات پر کہ آپ کو ہو سکتا ہے یعنی ممکنات میں سے ہے یہ there is a possibility کہ اسرائیلی سولجر کو حماس کی طرف سے نشانہ بنایا گیا. اس لیے نیتنیاہو نے حکم دے دیا کہ جاؤ جا کے یعنی حملہ کرو بری طریقے سے, اسپتالوں کو بھی نہ چھوڑو اور 100 کے قریب لوگوں کو مار دو ایک دن میں. تو یہ ہو رہا ہے غزہ کے اندر اب بھی. اور رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کریں گے مگر کسی قسم کی خلاف ورزی کی صورت میں بھرپور جواب دیں گے. وہ کون کر رہا ہے خلاف ورزی, کون کر رہا ہے؟ What does it mean? بالکل. منصور جعفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, IR ایکسپرٹ ہے. منصور صاحب گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں شو پر آپ کو. سر یہ تو معاہدہ اگر نہ ہی ہوتا تو بہتر تھا, اس وقت لگ رہا ہے ایسا. اس سے پہلے کچھ کم تھا, ہولہات تھا. معاہدے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ اب ہم صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہے ہیں بس. جی یقیناً انہوں نے بات آپ کی پریمپٹ کر لی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ جو نام نہاد امن معاہدہ ہے اس کی دھجیاں خود ہی بکھیر دی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے معاہدے کے جو اصل مضمرات ہیں اس پر تو کوئی نظر دوڑا ہی نہیں رہا. اس وقت جو 3 فیزز طے کی گئی ہیں اس میں تو پہلی فیز پر ہی اس وقت لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے اور اسرائیل مختلف حیل و بہانوں سے جو ہے وہ جو اہل غزہ ہیں اور جو مزاحمت کار ہیں ان پر ایک بار پھر سے پل پڑا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آپ اسرائیل اور امریکہ کا گٹھ جوڑ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیانات اگر دیکھیں تو وہ اس حملے کے بعد اسرائیل کو دفاع کا حق ایک بار پھر دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ان سے کوئی یہ پوچھے کہ دفاع کس چیز کا کر رہے ہیں, یعنی اگر تو کوئی کسی نے اٹیک کیا ہے تو اس پر اس کا جواب دیا جائے. تو ان کی تو اپنی جو امریکہ کی اس وقت جو تھنکنگ ہے وہ تو ڈیفنس کو مانتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ انہوں نے تو اپنی وزارت جو دفاع تھی اس کا نام بدل کے وزارت جنگ رکھ دیا ہے. ان دونوں ملکوں کا خمیر جو ہے وہ جنگ سے اٹھا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر اس دنیا میں اس سیولائز ورلڈ میں کسی نے نیوکلیئر بم استعمال کیا ہے تو یہ اعزاز بھی امریکہ کو ہی حاصل ہے. اور اس وقت تقریباً 10 نیوکلیئر بموں کے برابر جو غزہ پر آتش وہان کی بارش کی گئی ہے, یہ اعزاز بھی ان کی اس ملٹری آؤٹ پوسٹ مڈل ایسٹ کے اندر جو انہوں نے بنا رکھی ہے پچھلے 78-72 سال سے, اسرائیل اسے حاصل ہے. اور سر آج کی خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر جو بامز ہیں نیوکلیئر ویپنز کی ٹیسٹنگ کے لیے بھی کہہ دیا اپنی فوج کو. آپ کو پتہ ہے یہ آج کی خبر ہے. جی سر کنٹینیو کیجیے. ان سے کچھ بھی بعید نہیں ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ان کی جو وار انڈسٹری ہے بیسیکلی امریکہ کی اکانومی تو اسی کے ذریعے چل رہی ہے. یہ تو ابھی ریسنٹلی جو غزہ کی وار تھی اس کے نتیجے میں جو ایک نیکسس خاص طور پہ وہاں پہ بڑے بڑے تعلیمی اداروں کا جو ہمیں ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے کہ یہ ترقی اور سائنس کے زینے ہیں, یہ معلوم ہوا کہ ہارورڈ جیسی یونیورسٹی, MIT یونیورسٹی جو ہیں ان کے جو ہیں انڈاویڈنٹ فنڈ جو ہیں وہ ان لوگوں نے خود اسرائیل کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے, جو ملٹری انڈسٹری ہے اس کے اندر انویسٹ کر رکھے ہیں اور وہاں سے وہ ڈیویڈنڈ لیتے ہیں اور وہ اسلحہ بنا کے انہی فلسطینیوں پر ٹیسٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا کو بیچتے ہیں. تو اس پر پوری امریکی جو انٹیلیجنشیا ہے ان کے کیمپسز میں جو شور اور غوغا اٹھا وہ آپ کے سامنے ہے, کیسے وہاں انکیمپمنٹ کی, وہاں پہ احتجاج کیا اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک بار پھر اپنا لٹ لے کے ان سارے جو امیگرینٹس ہیں ان طلبہ تھے ان کے خلاف ہو گئے اور انہیں ملک سے نکالنے کے لیے جو سرگرمیاں شروع کر دی. تو یہ تو امریکہ اور اسرائیل کا اصل چہرہ ہے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ان عرب حکمرانوں پہ, ان مسلمان حکمرانوں پہ کہ جو ایسے ملکوں کی جو یقین دہانیاں ہیں, جو ان کی ضمانتیں ہیں, انہیں حقیقت سمجھ کر ان کو درست تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد جسے کہنا چاہیے ایک بینڈ ویگن کے طور پہ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور یہی امن معاہدہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ آپ نے اگر اس فلسطین کا مسئلہ حل کرنا ہے تو اس غزہ امن معاہدے میں تو پورے اس فلسطین کا نام تک نہیں لیا گیا. یعنی اگر مختلف عرب اور اسلامی ملک اس بات پر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی آزاد خود مختار فلسطینی ریاست چاہیے جس کا دارالحکومت مقبوضہ مشرقی بیت المقدس ہو, تو آپ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو کی حالیہ جو کنیسٹ میں تقاریر ہیں وہ سن لیں کہ انہوں نے کس طریقے سے مذہبی حوالے دے کے یہ ثابت کیا کہ اس وقت اسرائیل کا جو دارالحکومت انٹرنل کیپٹل جو ہے وہ یروشلم ہے, وہ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جوک جو ہے
وہ آپ کے مختلف ملکوں کے جو سفارتخانے ہیں ان کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے حوالے سے ایک کمپین چل رہی ہے، اور اس کا آغاز خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنے پہلے دورے حکومت میں کیا. تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہے تمام زمینی حقائق سے. اس وقت فلسطینیوں کو بھی اس بات پر آمادہ کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے یاسر عرفات صاحب نے سمبولکلی اپنا پسٹل ان کے حوالے کر کے اور بڑا ایک امن کا پرچارک ہونے کا ثبوت دیا اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا خواب دیکھا، آج یہی سیریمنی وہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے میدانوں میں بھی سجائی جائے اور وہاں پہ فلسطینی مزاحمت کار اپنا جو بھی اسلحہ گولہ بارود ہے وہ ان کے حوالے کریں تاکہ انہیں مارنے کے ان کے چیلنج ان کے خلاف کوئی باقی نہ رہے. اور اس وقت یہ جتنی بھی اس وقت غزہ کے اندر جو بمباری ہو رہی ہے، جو گولہ باری ہو رہی ہے، اس کا منتہا اور مقصود یہی ہے، انہیں نہ تو روز اول سے اپنے کوئی قیدیوں کی رہائی مطلوب تھی اور نہ انہیں دیگر جو ان کا جو ایجنڈا تھا، وہ صرف اور صرف وہ اس علاقے کو ایسی تباہی و بربادی سے دوچار کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں پہ جو ری بلڈنگ کا یا جو ری میکنگ کا خواب ہے وہ خواب ہی رہے، وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو 3 مراحل ہیں، جو آنے والے مراحل ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں پہلے مرحلے سے، کیونکہ جس طریقے سے مختلف ملکوں کی جو ایک فوج کی وہاں بات کی جا رہی ہے، تو دیکھیے فوجوں کا تو مقصد ہی بنیادی طور پہ دفاع ہوتا ہے. تو اگر وہ فوجیں فلسطینیوں کو ان کے اس دفاعی حق سے محروم کرنے کے لیے جائیں گی کہ جس کے تحت وہ اسلحہ رکھ سکتے ہیں، جس کی قانون بین الاقوامی قانون انہیں اجازت دیتا ہے، تو ایسے میں یقیناً ان فوجوں کے ساتھ فلسطینی مزاحمت کاروں کی خود نہتے فلسطینیوں کی پوچھنا بھی تھا کہ یہ جو پیس فورسز تھیں یہ جانی کب تھیں، یہ کب روانہ ہوں گی، کب وہاں پہنچیں گی؟ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تو پھر ایک ہو ہی جائے گا سینیریو، تو وہ کب ایکسپیکٹڈ ہے اور اس میں ڈیلے کیوں ہے؟ ابھی یہ اسی اگلے ماہ جو ہے یعنی نومبر میں ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے استنبول میں، جس میں یہی 8 ملک جو اس وقت بطور ضامن اور ثالث جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے نیو یارک میں ملے تھے، ان لوگوں نے ایک ملاقات کرنی ہے، ایک میٹنگ کرنی ہے، جس میں اس کا موڈس اپرنڈائی جو طریقہ کار ہے ان فورسز کی انسٹالیشن کا. اور یہاں پہ تو آپ نے دیکھا کہ جو قول فیصل ہے وہ نتنیاہو صاحب بیان کر چکے ہیں کہ ہم طے کریں گے، اسرائیل طے کرے گا کہ کن ملکوں کی فوج جو ہے وہ بوٹس آن گراؤنڈ کے طور پہ موجود ہوگی. ٹرکی کی فوج نہیں ہو سکتی، یہ بھی انہوں نے بولا. اس میں ٹرکی کی فوج کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ بھی سب بتائے گا کہ کیوں ان کو کیا اعتراض ہے، ٹرکی کی فوج کیوں نہیں ہوگی؟ آپ دیکھیں کہ ترکی اس وقت تک بھی قطع نظر اس کے کہ ترکی کا ایک سٹانس موجود ہے ساری چیزیں، لیکن ترکی نے اس حوالے سے اسرائیل کا بائیکاٹ نہیں کیا جو مطلوب تھا، جس کا ضرورت تھی. آج بھی اسرائیل کو جو گیس ہے وہ ترکی سے فراہم کی جا رہی ہے، ایک دن بھی اس گیس میں انقطاع نہیں آیا. ایک طرف تو ترکی کی یہ ڈپلومیسی ہے کہ جس میں وہ فلسطینیوں کے دکھ درد میں بڑا آنسو بہاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، دوسری طرف جہاں ان کو حقیقی زخم پہنچائی جا سکتی ہے اس معاملے میں بڑی ایک سلیکٹو قسم کی ڈپلومیسی جو ہے وہ ترکی کے پارٹ پہ بھی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ترکی کی اس پیار محبت جو خفیہ موجود ہے، لوگوں کے علم میں ہے، اس کو بھی خاطر میں نہیں لایا اسرائیل. انہوں نے بیک زبان ہو کے یہ کہہ دیا کہ ہمیں ترکی کی فوج نہیں چاہیے، یا پھر انہوں نے اس لیے کہہ دیا ہوگا سر کہ تاکہ ترکی کی فورس کیوں ہمارے سامنے آئے، کیونکہ اگر یہ پیس فورس جائے گی تو آبویسلی جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ اگر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے یا اٹیک کیا جا رہا ہے تو ریٹیلیٹ کرے گی. آبویسلی پیس فورس کا کام یہ بھی ہے نا کہ وہ ریٹیلیٹ کرے، تو ترکی کی فورس ہوگی تو پھر ہمارا معاہدہ خراب ہوگا. دیکھیں جی، بعض لوگ اسے بنیادی طور پہ ایک رنگ دے رہے ہیں کہ جیسے یو این کے مینڈیٹ کے تحت یہ لوگ آنے ہیں. آپ دیکھیے کہ اسرائیل کا جو رویہ ہے اس نے کس یو این ریزولوشن کو مانا ہے. اس نے ابھی حالیہ دور میں اس جنگ کے دوران جو وہاں پہ غذائی امداد پہنچانے کے حوالے سے ادارے تھے، چاہے وہ اونروا تھا، اوشا تھا، ان تمام کے دفاتر وہاں بند کر دیے. انہوں نے تو براہ راست الزام لگایا، یعنی سو مچ سو کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو اسرائیل کا دورہ کرنے سے روک دیا. تو ایسے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فورس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے تحت آئے گی، تو اقوام متحدہ یا اس کے مینڈیٹ کو تو اسرائیل تسلیم ہی نہیں کرتا ہے. تو ایسے میں یہ فورسز بھی اپنے سر میں مٹی ڈالنے کے سوائے، اپنے بدنامی مول لینے کے سوائے، میں سمجھتا ہوں زمین پہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گی. اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ ماضی میں جب ضیاء الحق صاحب بریگیڈیئر تھے اور اس وقت 60s میں اردن کے اندر اسی طرح کی شورش بپا ہوئی تھی فلسطینی کیمپوں کے اندر، تو انہیں
کنٹرول کرنے کے نام پہ وہاں پہ پاکستان کے جو ٹینکس ہیں وہ چلے تھے، اردن کے ٹینک چلے تھے جن کی قیادت اس وقت پاکستان کے جو فوجی بریگیڈیئر جو تھے ضیاء الحق صاحب کر رہے تھے. تو پاکستان کا ٹریک ریکارڈ اس معاملے میں فلسطینیوں کے حوالے سے کچھ زیادہ پازیٹیو نہیں ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت مینڈیٹ ہے پاکستان کے پاس، یقیناً پاکستان اس پہ عمل بھی کر رہا ہے. پاکستان ان ملکوں کے جو کیڈٹس ہیں، ان کے جو فوجی ہیں، ان کو بہتر انداز میں اپنے اپنے دفاعی اداروں میں ٹریننگ بھی دے رہا ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں وقت کی ضرورت ہے. وہاں پہ بوٹس آن گراؤنڈ جو ہے وہ کوئی سلوشن نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو فورس بنی تھی جس نے یمن پر کارروائیاں کی تھی، جو 40 ملکوں کی فوج بنائی گئی تھی، آپ دیکھیے کہ یمن پہ کیا رزلٹ نکلا ہے. کوئی رزلٹ نکلا ہے سوائے 1.5 لاکھ افراد مارے جانے کے. تو وہاں کوئی بوٹس آن گراؤنڈ اترے ہیں کیا؟ وہاں پہ یو اے ای کے لوگ یا یہ سوڈان کے جو انہوں نے کرائے کے فوجی لیے تھے وہ زمین پہ اترے ہیں؟ آج بھی وہاں پہ حوثی سرگرم ہیں. آج بھی وہاں پہ وہ جس فورس کی آپ نے بات کی تو اس فورس کی ایگزسٹنس واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نظر نہیں آتی ہے. اتنے کانفلکٹس ہوئے، ایران کے ساتھ مسئلہ ہوا اسرائیل کا، دیگر ملکوں کے ساتھ، اسلامی ملکوں کے ساتھ ہوئے، تو ہمیں وہ فورس ایکٹیو نظر نہیں آ رہی. ہسٹری کیپس ریپیٹنگ اٹ سیلف، وہی چیزیں چل رہی ہیں اور پھر بھی ہم ایسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، ہم کانٹریکٹ کا سن رہے ہیں، ہم اتنے ہوپ فل ہو جاتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اور چیزیں پھر ویسے ہی ہیں جیسے ہی ہمیشہ سے. جی تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا.